میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کو ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے، جو ہم کرتے نہیں۔ ہماری عادت ہو گئی ہے شکایت کی، ہمیں شکایت کرنا اچھا لگتا ہے، شکر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ مکرمہ آئے۔ بیٹا اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا، بہو تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہارے شوہر کیسے ہیں، تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ اس خاتون نے شکایت کی۔ گھر دیکھیں، یہاں فرنیچر نہیں ہے، سامان نہیں ہے، سہولتیں نہیں ہیں، وہ بس اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن گھر کو سنوارنا، سامان وغیرہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کبھی کھانے کو مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا، اس طرح کی باتیں کی۔ حضرت نے فرمایا اچھا میں جاتا ہوں، جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو کہنا کہ ایک شخص آیا تھا، سلام کہہ گیا ہے، اور اس نے کہا ہے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو، گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، گھر آ کر فرمایا ابا جان کی خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں جی ایک بابا جی آئے تھے۔ فرمایا پھر؟ جی وہ بیٹھے نہیں، انہوں نے صرف مجھ سے پوچھا، میں نے جو حال تھا بتا دیا۔ وہ جاتے ہوئے کہہ گئے اپنے شوہر سے کہنا گھر کی چوکھٹ کو۔ فرمایا جا پھر تو فارغ ہے۔ وہ یہی پیغام دے گئے ہیں، ناشکری کا ہمارے پاس گزر ہو سکتا۔ مجھے بتائیں آج ہم سب کس حال میں؟ کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس مگر شکر نہیں۔ میں نے آپ کو یہ باتیں کئی مرتبہ سنائی ہیں۔ ایک آدمی بیکاری، گداگر، مانگنے والا، گلی میں صدا لگا رہا تھا میں کنگال ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو۔ پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، پینی لیس ہوں۔ ایک صاحب نے اپنے مکان کی کھڑکی سے اس کو دیکھا، اس کی آواز سنی، باہر آئے، اس کو بلایا، بلا کے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر وہی شکایت ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، کھانے کو بھی نہیں ہے، رہنے کو بھی نہیں ہے، کنگال ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تمہیں پیسے چاہیے، ایسا کرو اپنی آنکھیں مجھے دے دو، جو انہوں نے بولی لگانی تھی سمجھانے کے لیے کہہ دوں 10 لاکھ روپیہ دوں گا، آنکھیں دے دو۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہیں، آنکھیں دے دوں گا تو دیکھوں گا کیسے، اپاہج ہو جاؤں گا، معذور ہو جاؤں گا۔
میں نہیں دے سکتا. کہا ایک دے دو. اس نے کہا نہیں. اچھا چلو آنکھیں نہیں دیتے ہو, اتنے ہی پیسے اور لے لو, اپنے دونوں ہاتھ دے دو. وہ جسم کے اعضاء کی اس طرح قیمت لگاتے رہے. 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑ لے لو. اس نے کہا نہیں جی, سوال ہی نہیں پیدا. پر میں تم تو کہہ رہے ہو کہ میں پینی لیس ہوں, میں کنگال ہوں, میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں. یہ جو کروڑوں کا سامان لیے پھر رہے ہو, اس کی قدر کیوں نہیں ہے؟ یہ آنکھیں, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ ٹانگیں, یہ چہرہ, یہ دماغ, یہ سب کچھ کروڑوں کا ہے. تم کروڑوں میں بھی بیچنے کو تیار نہیں ہو, تو تمہیں قدر کیوں نہیں ہے پھر اس کی؟ شکایت کر رہے ہیں. انسان ناشکرا, یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ انسان ناشکرا. جو شکر کرتے ہیں اللہ انہیں بہت نوازتا ہے. ہر حال میں شکر. اور ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں اتنی زیادہ شکایتیں. یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھیں ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ رب تعالی کی مہربانی ہے. آپ کسی ادارے میں ڈیوٹی پوری نہ کریں, کارخانے میں, فیکٹری میں, کسی آفس میں, دفتر میں, نکال دیے جاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. وقت پہ نہیں آتے ہو, ڈیوٹی پوری نہیں کرتے ہو, ہمیں تمہاری ضرورت, جاؤ. وہ نہیں پوچھیں گے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں, دوسروں کو کھلانے کو کچھ ہے یا نہیں, جاؤ. ہم رب تعالی کا کہنا نہیں مانتے, پھر بھی وہ ہمیں عطا فرماتا ہے. یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا, زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا. جو تیرا کھا کر بھی تیرے شکوے کریں یا رب, تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. یہ صرف رب کی ذات ہے اور ہم اسی کے ناشکرے ہیں, شکر کرتے. بتائیں مخلوق کتنی ہے؟ ساری دنیا میں کتنی مخلوق ہے, کس کس قسم کی مخلوق ہے, لیکن شکر کرنے کو صرف انسان کو کہا اور یہی شکر نہیں کرتا. اور کوئی نہیں کماتا, صرف انسان کماتا ہے. اس کے لیے اللہ نے بہترین رکھا. وہ جانور کیا کھاتے ہیں؟ چھلکے کھائیں گے, پھلوں کے پتے کھائیں گے. اس کو بہترین پھل دیا گیا ہے, اس کے لیے نعمتیں ہیں, پھر بھی یہ شکر کرتا نہیں. تو یاد رہے, عیش و عشرت کرنے والوں, پیسے پر, دولت پر, عہدے پر اترانے والوں, جاؤ وہ بستیاں دیکھو جہاں لوگ بڑے مزے سے رہتے تھے, آج کھنڈر بنی ہوئی ہے, کچھ نہیں رہا. ان کے مکان دیکھ لو, گرے پڑے ہیں, اس میں وہ زیادہ رہ سکے نہیں, بہت تھوڑا. اللہ فرماتا اور ہم ہی وارث. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا
فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کننا مہلک القری الا واہلها ظالمون۔ اللہ فرماتا ہے اور تمہارا رب بستیوں کو، آبادیوں کو، شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے ساکن ستمگار ہوں۔ یہ بستیاں کب اجڑتی ہیں؟ جب لوگ ستم پر آ جائیں، جب لوگ ظلم پر آ جائیں، جب لوگ ناانصافی کریں، اپنا حال خراب کر لیں تو پھر بستیاں رہتی۔ آپ لوگ کراچی میں رہتے ہو، کوئی کسی علاقے میں، کوئی کسی علاقے میں 100-200 سال پہلے کون وہاں رہتا تھا آپ کو پتہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں، آپ نے زمین کھود کے کوئی بستی تلاش کی؟ جہاں جہاں ملی، مونجو ڈرو مل گیا، ہڑپا مل گیا، ٹیکسلا مل گیا، بستیاں تھیں زمین میں دسا دی گئیں۔ کتنے علاقے ہیں ویران ہیں۔ سن لیجئے، پہلے پیغام دیا جاتا ہے، حق کی بات پہنچائی جاتی ہے، جب کوئی نہیں مانتا، ظلم پر آمادہ ہو جائیں، پھر وہ بستیاں رہتی۔ اونچی کہہ دیں، ذرا اونچی کہیں، نہیں کیوں کہلوا رہا ہوں؟ جن گھروں میں رہتے ہو ان کو ویران بنانا چاہتے ہو یا آباد رکھنا چاہتے ہو؟ تو پھر وہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں شکر نہیں ہے، وہاں رب کا کلام نہیں پڑھا جاتا، وہاں نیکی نہیں ہو رہی، نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ویرانی، بے برکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی سارے نبیوں کے بعد، خلقت ہوئی ساری کائنات سے پہلے، تشریف لائے سارے رسولوں کے بعد۔ خلقت میں اول ہیں، تشریف لانے میں آخر ہیں۔